السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر اس میں کسی قسم کی کمی رہ گئی ہے تو بیٹا اس کو آج مکمل کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی آج یہ التدریب الرابع والخامس کا جو کام دیا جا رہا ہے اس کو بھی مکمل کر لیجیے گا، اور پھر یہ مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی کتابیں چیک کروانے کے لیے اسکول میں بھجوا دیں۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی بیٹا کتابیں کھول لیجئے۔ جی بیٹا یہ دیکھیے ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں الدرس الحادی عشر، یہ پڑھ رہے ہیں فعل مضارع مجہول کے متعلق۔ اس کی گزشتہ تدریبات ہم حل کر کے آ چکے ہیں، مکمل تفصیل اس کی ہم نے پڑھ لی تھی گزشتہ اسباق میں۔ آج ہم التدریب الرابع اور التدریب الخامس حل کریں گے۔ تو بیٹا آپ کو جیسے جیسے انشاءاللہ یہاں میں حل کروا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ ساتھ ساتھ حل کرتے جائیں گے تو بہت آسانی سے آپ کو یہ حل کرنا اور اس کا صیغہ سمجھنا، وزن معلوم کرنا آ جائے گا۔ دیکھیے گا تدریب الرابع، مندرجہ ذیل افعال کی مثال کے مطابق تفصیل لکھیں۔ یہاں ایک مثال ذکر کر دی گئی ہے، اس کے مطابق باقی صیغوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مثال کیسے لی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں تمنعوا۔ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو فعل مضارع کے شروع میں جو 4 حروف میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے اسے علامت مضارع کہتے ہیں، تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے، اس طرف بھی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ غائب کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، متکلم کا ہے یا حاضر کا ہے۔ اس سے بہت یہ چیزیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو دوسرا اس کے جو حرکات لگی ہیں ان سے مضارع معروف اور مجہول کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہاں لکھا ہے تمنعوا، تو تا علامت مضارع، اس کو نکال دیں تو پیچھے دیکھیں فا، میم، عین اور نون، منع، یہ اس کے حروف اصلی ہیں۔ تمنعوا، تو اور جو پہلا حرف یہ فا کے مقابلے میں ہوتا ہے، دوسرا عین اور تیسرا لام، تو تفعلوا کے وزن پر یہ وزن بنا۔ تو تمنعوا تفعلوا، اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث غائب کا صیغہ جب آپ نے مضارع کی گردان یاد کی تھی تو آپ کو معلوم تھا یمنعوا اور تمنعوا۔ یمنعوا واحد مذکر غائب اور تمنعوا واحد مؤنث غائب، اس لیے کہ یا ہوگی تو مذکر، تا ہوگا تو مؤنث۔ اور یہ پھر تا کے صیغے جیسے آپ نے پڑھے ہیں آگے مذکر حاضر کے لیے بھی اور اسی طرح مؤنث حاضر کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن ان کی علامات ہیں وہ بھی آپ پہچان چکے ہیں، پوری گردان پڑھ چکے ہیں کہ کچھ صیغے آپس میں یعنی ایسے بھی ہیں تثنیہ کے صیغے کہ جو حاضر اور مؤنث غائب اور حاضر کے صیغوں میں ایک طرح کے آتے ہیں۔ جی دیکھیے جیسے آپ نے گردان یاد کی تھی تو ینصروا اور تنصروا، ینصروا اور تنصروا، تو اب یہ تنصروا کا صیغہ مؤنث غائب میں، اور اسی طرح یہاں پر یہاں دیکھیے تنصروا واحد مذکر حاضر، تم ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، ان دونوں میں یہ ایک جیسا مشترکہ ہے، یعنی وہ صیغہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح خیر وہ جہاں جملے میں استعمال ہوگا تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ صیغہ کون سا ہے، تو اس لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بھی لکھنا ٹھیک ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ بھی لکھنا ٹھیک ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں یغسلون، لیکن یہ جو صیغہ ہے یہ ایک ہی لکھیں گے، اس میں 2 کا آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں یا ہوگی تو مذکر، تا ہوگی تو شروع میں یا ہوگی تو مذکر غائب کا ہوگا، تا ہوگی تو مذکر حاضر کا ہوگا، اس لیے کہ آخر میں واو نون لگا ہے۔ واو نون کی علامت یہ ہے کہ جمع کا صیغہ یغسلون اور تغسلون، یہ آپ یہاں لکھیں گے، اس کا وزن نکالیں گے، غائن سین اور لام، غسل، یہ اس کے حروف اصلی ہوں گے، تو اس سے وزن کیا بنے گا؟ یفعلون۔ آگے صیغہ کون سا بنے گا؟ یا شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، واو نون سے پتہ چل گیا یہ جمع ہے، یا سے پتہ چل گیا غائب ہے، تو جمع مذکر غائب ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں تحفظانی، آخر میں الف نون ہے، یخلقانی، تحفظانی اور تعلمانی۔ اب یہ تینوں کا ایک ہی وزن ہے، ایک ہی صیغہ ہے، اس لیے آپ تینوں کو ایک ہی دفعہ میں اس کو سمجھ لیں، باقی دونوں بالکل اسی طرح لکھ لیں گے۔ تحفظانی
اب اس کے حروف اصلی نکالیں گے، شروع میں آخر کا الف نون چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ الف نون تثنیہ کی علامت ہوگی۔ شروع میں علامت مضارع اس کو بھی چھوڑ دیں، تو پیچھے دیکھیں کون سے حرف بچیں گے، ہا، فا اور زا۔ حفظہ، حافظہ، تو تحفظانی، تو یہ اس کا مجہول بنے گا، تحفظانی کس وزن پہ، تفعلانی، تو یہ وزن میں تفعلانی لکھ لیں گے۔ یخلقانی ہو تو وہ بھی تفعلانی کے وزن پر۔ تعلمانی یہ بھی ایک ہی وزن ہے تینوں کا، تفعلانی، تو یہاں پر یہ آپ تینوں افعال لکھ دیں گے، تحفظانی، یخلقانی، تعلمانی، اور آخر میں یہ تثنیہ لکھ دیں گے۔ یہ دونوں تثنیہ مذکر حاضر اور یہ تثنیہ مذکر غائب کا ہوگا، تثنیہ مذکر غائب اور حاضر کے یہ دونوں صیغے ہو جائیں گے۔ اب ہم آگے آتے ہیں تنظرنا، یہ بھی ایک ہی صیغہ ہے، اور یہ میں نے پہلے علامت بتائی تھی کہ آخر میں نون کے اوپر فتح ہو اور شروع میں اور اس کا ماقبل ساکن ہو، اور ماقبل ساکن ہو، اور یعنی شروع میں تا ہو، تنظرنا اور ینظرنا، تو اس طرح کا وزن، یہ وزن ہوگا جو، تو یہ مؤنث غائب کا، جمع مؤنث غائب کا بنتا ہے، اور اگر یا ہوگی تو جمع مؤنث غائب ہوگا، تا ہوگی تو جمع مؤنث حاضر ہوگا۔ تو یہاں تا ہے تو اس سے معلوم ہے جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوا، تو ینظرنا تفعلنا کے وزن پر یہ بنے گا، تفعلنا، اور صیغہ کون سا بنے گا، جمع مؤنث حاضر۔ جی تو اب آگے دیکھیے، یقصدنا، یہ یفعلنا کے وزن پر ہو گیا، یہ تفعلنا کے وزن پہ ہو گیا، تو یہ جمع مؤنث غائب اور یہ جمع مؤنث حاضر، تو اس طریقے سے یہ آپ لکھیں گے، تفعلنا کا وزن اور یفعلنا کا۔ آگے دیکھیے، نضرب، نفعل کے وزن پہ ہوگا، تو شروع میں علامت مضارع، اس سے معلوم ہوگا کہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، تو جمع متکلم میں لکھ دیں گے، اور تفعل یہ وزن میں آ جائے گا، اور یہاں آپ لکھ دیں گے نضرب۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اسی طریقے سے آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور اس طرح اور بھی آپ نے مشق کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں التدریب الخامس کی طرف، درج ذیل الفاظ کا عربی میں ترجمہ کریں اور صیغے تحریر کریں۔ اس ایک مرد کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی، آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ فعل کیا ہے، یہاں پر فعل مدد ہے، اس کی عربی آپ نے تلاش کرنی ہے۔ تو اس کی عربی دیکھیں کیا پڑھی تھی ہم نے، جی بتائیے، اس کی ہم نے عربی پڑھی تھی نصر، ینصر، مدد کرنا، تو ینصر یہ معروف ہے، ینصر یہ مجہول ہو گیا، تو اب یہاں عربی میں لکھیں گے ینصر، اور صیغہ کون سا لکھیں گے، واحد مذکر غائب۔ واحد کیسے پتہ چلا، اس ایک، یہ ایک سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ واحد ہے، مرد سے پتہ چل رہا ہے مذکر ہے، اور اس لفظ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ غائب ہے، کیوں، اس لیے اگر حاضر ہوتا تو یہ لفظ آتا تمہاری مدد کی جا رہی ہے، اور اگر متکلم ہوتا تو اس میں آتا میں نے مدد کی یا ہماری مدد کی جا رہی ہے، تو یہ لفظ اس غائب کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح وہ، یہ بھی غائب کے لیے آتا ہے، تو اس کا عربی کیا بنے گی، ینصر، وہ سب عورتیں بلائی جاتی ہیں یا بلائی جائیں گی۔ اس کی اب بلانے کی عربی آپ تلاش کریں گے کہ کیا عربی ہے، بلانے کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی بیٹا، اس میں ہمارے پاس جو تیسرا لفظ ہے، وہ سب عورتیں بلائی جاتی ہیں یا بلائی جائیں گی، تو اس میں دیکھیں سب سے لفظ پہلے دیکھیں گے بلانا، اس کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے دعا یدعو، اس کے آخر میں واو آتا ہے، اور دوسرا آتا ہے طلب کرنا، طلب یطلب، تو ہم طلب یطلب سے بناتے ہیں، کیوں، وہ سب عورتیں، تو ابھی آپ نے یہ جو صیغہ پڑھا ہے، یہ دیکھیے یقصدنا، تو جمع مؤنث غائب کے لیے شروع میں یا اور حاضر کے لیے تا آتا تھا، تو یطلبنا کیا بنے گا، یطلبنا، طلبہ سے، میں اس کے حروف اصلی یہاں لکھ دیتا ہوں، دان آپ نے خود بنانی ہے، یہ طلبہ، اس کے یہ حروف اصلی، اس سے آپ نے گردان بنانی ہے، اس کے شروع میں یا لگا دینی ہے، چلیں یہ لگا دیا، اور یہ آخر میں یہ لب نا، یہ گردان بن جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں، ہم سب غمگین کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے، یہ صیغہ، اس کی عربی آپ نے نکالنی ہے، تو حزن یحزن بنے گی، تو نحزن، نحزن، ہا حروف اصلی، یہ آپ نے اس طرح نہیں لکھنا، آپ نے صیغہ لکھنا ہے اس نے، نحزن، ہا، زا اور نون، تم دو مرد
مردوں سے حسد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، تو اس میں جو صیغہ ہے وہ حسد ہے، یعنی حروف اصلی، اس کا آپ کو عربی آنی چاہیے۔ پھر تم دو مرد حاضر ہے تو تم کے لیے تا آتی ہے، اور دو مردوں کے تثنیہ کے آخر میں الف نون لگے گی، تحصدانی، تحصدانی، صیغہ کون سا بنے گا؟ تثنیہ مذکر حاضر۔ آگے آتا ہے ان سب مردوں کو حاضر کیا جاتا ہے۔ جی تو اب بیٹا اس میں دیکھیے گا ان سب مردوں کو حاضر کیا جاتا ہے، اب اس میں حاضر، اس کی آپ نے حضر یا حضر، یہ عربی ہو گئی۔ اب ان سب مردوں کو، ان سے پتہ چل گیا غائب ہے، سب مردوں سے پتہ چل گیا مذکر غائب ہے، تو مذکر کے لیے آخر میں واو لگاتے ہیں جمع کے لیے، اور شروع میں یا آ جاتا ہے اگر غائب ہو تو یحذرون، کیا صیغہ بنے گا؟ یحذرون، جمع مذکر غائب کا۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہ آپ نے ساری یہ دونوں تدریب الرابع اور خامس مکمل کر لینی ہے۔ تو آپ یہ کام مکمل کر کے کتابیں اسکول کے میں چیک کروانے کے لیے بھجوا دیجیے۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔